بڑھتی مہنگائی اور ہمارا رد عمل۔ ناظرین، بات کریں گے آج ہم اس ٹاپک پہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کی رعایا کے اوپر ٹیکس عائد کیا، اور جس طرح آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ٹول پلازا کے اوپر جو بھی گاڑی گزرتی ہے تو اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یا جسے ہم سادہ لفظوں میں بھتہ خوری بھی کہہ سکتے ہیں، وصول کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس بادشاہ نے اپنی رعایا کے ہر فرد کے اوپر ٹیکس عائد کیا، اور وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے جو میجورٹی تھی نا، وہ اکثریت تھی، وہ ایک مین برج سے، ایک مین پل کے اوپر سے اس نے گزر کر جانا ہوتا تھا اپنے کام کاج کے لیے صبح سویرے، اور شام کو ان کی واپسی ہوتی تھی۔ تو بادشاہ نے وہاں برج پہ اوپر وہاں مین سلطنت کی پل کے اوپر جو ہے سپاہی تعینات کر دیے۔ تو وہ سپاہیوں سے کہا کہ آپ نے جو بھی یہاں سے صبح سویرے اپنے کام کے لیے گزرے تو ان سے 10 روپے وصول کرنے ہیں۔ پرانے دور کی بات ہے، چونکہ 10 روپے بھی اس وقت بہت بڑے منی خیز ہوتے تھے، 10 روپے بھی بڑی وقت رکھتے تھے۔ تو رعایا کے جو بھی فرد گزرتا تو اس سے وہ سپاہی جو ہے 10 روپے وصول کرتے اور اسے آگے سے گزرنے دیتے۔ اس طرح چند دن گزرے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ کیا کوئی عوام میں کوئی جوش یا کوئی حکومت کے خلاف یا ہمارے خلاف کوئی بلبلہ تو نہیں اٹھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں اٹھا۔ بادشاہ نے کہا چلیں ان کے اوپر 20 روپے ٹیکس کر دیا جائے۔ عوام کو 20 روپے جب ٹیکس لگایا گیا تو وہ صبح سویرے جیسے ہی اپنے روٹین کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق گزرتے تو وہ 20 روپے بھی وہ دے کر چپ کر کے چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ دن گزرے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ ہاں عوام میں کوئی بلبلہ یا کوئی جوش یا کوئی ہمارے خلاف کوئی مہم تو نہیں چلی؟ انہوں نے کہا بالکل حضور نہیں چلی۔ اس نے کہا اس طرح کرنا ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرے، پل سے گزرے، اس سے ہر بندے سے 30 روپے ٹیکس لیا جائے، اور ساتھ میں مرغا بنا کے ان کو 2 جوتے مارے جائیں۔ تو وہ ہوا یہ کہ اگلے دن اسی پہ امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیا۔ تو جو بھی وہاں سے گزرتا اس سے 30 روپیہ وصول کیا جاتا، اور ساتھ میں جو ہے مرغا بنا کے انہیں جوتے مارے جاتے، 2 جوتے۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا کہ کیا کوئی عوام میں کوئی بلبلہ، کوئی جوش یا کوئی مہم ہمارے خلاف؟ انہوں نے کہا بالکل حضور نہیں، پہلے کی طرح جیسے پہلے آتے تھے دے کر چلے جاتے تھے، اب بھی جوتے بھی کھاتے ہیں، پیسے بھی دے کر چلے جاتے ہیں۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ ان سے 40 روپے ٹیکس کر دیا جائے۔ پہلے 30 تھا تو اب چکن 40 کر دیں، اور ساتھ میں 2 جوتے کی بجائے 4 جوتے مرغا بنا کے انہیں مارے جائیں۔ تو عوام ایز اے یوزول جس طرح پہلے کرتی تھی وہی 4 جوتے کھاتی، جو بھی گزرتا 4 جوتے کھاتا، ساتھ 40 روپیہ سپاہیوں کو دے دیتا۔ اس طرح اب رعایا نے جو ہے نا ایک پلان بنایا، ایک دن ڈیسائیڈ کیا انہوں نے، اور کہا کہ فلاں دن ہم بادشاہ کے محل میں جائیں گے۔ جب وہ دن آیا تو تمام وہ رعایا جتنی بھی تھی، وہ جتنی بھی اس سلطنت کے باشندے تھے، وہ سب مل کر انہوں نے بادشاہ کے محل کا رخ کر لیا۔ اب بادشاہ کے وزیروں کو پتہ چلا کہ وہاں تو عوام کا سمندر ایک مڈ آیا، اور اس کا رخ جو ہے وہ ہمارے محل کی طرف ہے۔ انہوں نے فوراً خبر دی بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت آج یہ کام ہونے لگا ہے کہ عوام جو ہمارے خلاف اٹھ کر آنے لگی اور آ رہی ہے، رستے میں عوام کا ایک سمندر ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اپنے جو ہے محل کی وہ سیکورٹی ٹائٹ کر دی کہ کچھ بھی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، یا کچھ بھی سچویشن کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو سیکورٹی ٹائٹ ہو گئی، عوام وہ آ گئی اس کے محل میں، بادشاہ میں، اور بادشاہ اندر سے گھبرایا ہوا تھا کہ آج یہ شاید ہماری خیر نہیں، یا پھر یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ ایک دفعہ تو وہ بکھراہٹ کا شکار تھی، اس کی قیادت اس کی وزیر بشیر اور اس کے جو ہیں بادشاہ خود۔ اچھا عوام آئی، عوام کا ایک نمائندہ بولا جو ایک بڑا سمجھدار اور سیاح میانہ بندہ تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ہم پہ 10 روپے ٹیکس لگائے، ہم نے دیے۔ آپ نے ہم پہ 20 روپے ٹیکس لگائے، ہم نے دیے۔ آپ نے ہم پہ 30 روپے ٹیکس اور ساتھ میں 2 جوتے مارے، ہم نے وہ دیے اور جوتے بھی کھائے۔ آپ نے ہم پہ 40 روپے ٹیکس لگائے اور ساتھ میں 4 جوتے مارے، ہم نے وہ بھی کھائے اور ٹیکس بھی دیا۔ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہے ہم عوام ہوتی اکثریت ہوتی ہے، اور آپ کے سپاہی جو ہے وہاں کم تعداد میں تعینات کیے گئے ہیں، لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ وہاں سپاہی جلدی تعینات کریں، زیادہ تعداد میں تعینات کریں۔ آپ اپنے سپاہی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں تعینات کریں تاکہ ہمارا وقت ضائع کم ہو، اور ہم جلدی سے وہ ٹیکس اور بھتہ خوری دے کے جو ہے اپنے کام کو جا سکیں۔ تو اتنی سی بات تھی، یہ بھی حال اسی قوم کا اسی کی طرح تھا جس کا طرح آج کا ہمارا حال ہے۔ ہمیں جیسے خبر ملتی ہے کہ آج پیٹرول پمپ گرنے لگا عوام کے اوپر، تو عوام جو بجائے کہ
کوئی سٹینڈ لے حکومت کے خلاف، کوئی ایکشن لے، کوئی اکٹھے ہو کر ایک متحد ہو کر ایک سمندر کی صورت میں رخ کریں ان کی محل کی طرف، ان کی جاتی عمرہ کی طرف، ان کے بنی گالہ کی طرف نہیں، بلکہ وہ ٹینکیاں بھروانے کے لیے پیٹرول پمپس کا رخ کرتے ہیں، وہ ٹینکیاں بھرواتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف نشانی ہے ضمیر فروشوں کی، یہ نشانی ہے ضمیر مردہ دلوں کی نشانی ہے۔ جو کچھ لوگ اس طرح کی سچویشن اپناتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جنہیں یا کسی راشن کے ریٹ کا بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز بڑھنے لگی ہے، تاجر حضرات وہ کیا کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ انہیں بھی کسی کی پیٹ کی، کسی غریب کی پرواہ نہیں ہے، فل ہو بھی جائے گی پیٹرول سے تو کتنے دن چلے گی، 1 ہفتہ چلے گی، 2 ہفتہ چلے گی، یہی کچھ ہے۔ اس سے زیادہ کیا 2 ہفتے کے پیٹرول کی بچت سے کیا آپ کی معیشت، آپ کی پاکٹ کی معیشت اسٹرانگ ہو جائے گی؟ کیسا خیال ہے؟ آپ وہ پرماننٹ حل کیوں نہیں نکالتے اس کا، کوئی حکومت کے خلاف ایکشن لیں، کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، غریبوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور سب سے مردہ دل اور سب سے بے ضمیر قوم وہ ہے جو اپنے رائٹ کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتی، اپنے رائٹ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی ہماری مہنگائی بڑھنے کا ہمارا رد عمل بالکل صفر ہے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کل وقتی طور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرنے کے اہل، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ کرنے کو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا سیشن اتنا تھا۔ اللہ حافظ، دیکھتے